Hey guys, welcome back to my channel. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक यू अलॉन्ग विथ माय डेली रूटीन और आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट आई डू ड्यूरिंग रमज़ान। तो अभी टाइम एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं रात के, और कल रात के 12 बजे तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ पूरे दिन में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आई वांट टू टॉक अबाउट लैलतुल कदर बिकॉज़ इट्स रमज़ान। तो आप सबको पता होगा कि लैलतुल कदर एक बहुत अहमियत की हामिल है या सॉरी। तो रमज़ान एक यार एज अ मुस्लिम हम लोग सबका बिलीव है कि रमज़ान एक बहुत ही बाबरकत और बहुत ही रहमतों बरकतों वाला महीना होता है, और जिसको ये मिल जाए उसकी खुशनसीबी है, ठीक है। और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोगों को रमज़ान के महीने में इबादत करने की तौफीक मिली, रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की तौफीक मिली। और हम लोग अगर इसको फॉर ग्रांटेड ना लें तो हमारी ज़िंदगी पूरी चेंज हो सकती है फॉर गुड, ठीक है। हम लोग दुनिया के हर काम करने के लिए हम लोग बहुत सारे जतन करते हैं। मतलब अगर हमने कोई काम करना है, कोई किसी जॉब को ढूंढना है, हम लोग दिन रात एक कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये एक महीना होता है जिसमें हम लोग अगर सिर्फ इबादत करें और अपने आखिरत को सजाने की कोशिश करें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में हमें कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा पूरे रमज़ान में रोज़े रखता है और वो मुझसे जो अफ्तारी के इस टाइम मुझसे जो दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल को, बेशक वो जो भी दुआ हो, आप लोगों की हर दुआ कबूल होती है। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पता हैं जिनको ये इस्लामी बातें ऑन दीज प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे आके बात करते हुए ओपनली बहुत शर्म आती है, बिकॉज उनको लगता है कि बाद में उनको मौलवी कहा जाएगा, मौलवियानी कहा जाएगा और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बट आई फील कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं आप सबके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान के अब 2 अशरे गुजर गए, अब ये आखिरी अशरा है और ये 10 रातें जो हैं ये ताक रातें होती हैं, और इनमें से कोई एक रात होती है लैलतुल कदर की। लैलतुल कदर के बारे में ये कि अगर जिसको लैलतुल कदर मिल जाए, जिसमें वो इबादत कर ले, तो उसकी ज़िंदगी की पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इमेजिन आप लोगों ने हर तरह का गुनाह किया है और आप लोग इन 10 दिनों में हर रात को इबादत करो। इबादत एज इन बहुत ज़्यादा इबादत नहीं, थोड़ी सी इबादत मैं आपको बताता हूँ आगे। अगर आप इबादत करो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएँ, और रिडेम्पशन का यार एक बहुत बड़ा मौका है हम सब के लिए, तो हम लोगों को ये अवेल करना चाहिए, ठीक है। रमज़ान में हम लोग अपने एज अ मुस्लिम हम अपनी पूरी रूटीन दोबारा चेंज कर सकते, हम एक सीधे रास्ते पे आ सकते हैं जिसको हम सिरात मुस्तकीम कहते हैं। देखो, अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते थे रमज़ान में, आप पूरे 30 दिन नमाज 5 वक्त की नमाज़ जाके मस्जिद में पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हॉबीज़ में और आपकी रूटीन में ऐड हो जाएगी। आपको एक आदत पड़ जाएगी नमाज़ पढ़ने की मस्जिद में जाके। इट्स अ गुड थिंग। आप अगर कुरान पाक पढ़ते हो हर नमाज के बाद या फिर किसी भी एक टाइम पे पूरा महीना, रमज़ान का पूरा महीना, तो वो भी आपकी रूटीन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, तो इससे हमारी रूटीन चेंज हो सकती है। लेकिन इट्स नॉट लेट। अगर किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अभी आखिरी 10 दिन है, और अगर आप अभी भी अगर कुछ ना कुछ करना चाहें, थोड़ी सी इबादत करना चाहें, तो आप कर सकते हो, और आप लोग लैलतुल कदर हासिल करके अपने सारे गुनाह माफ़ करवा सकते हो। लैलतुल कदर के बारे में आप लोगों को बताऊँ, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों में से सब ने ये स्किप कर देनी है, बट स्टिल मेरे पास अगर चांस है कि मैं आप सबको बताऊँ इस फजीलत और इस रहमत के बारे में, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो लैलतुल कदर के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो ये है कि ये आखिरी 10 रातों में से कोई एक रात होती है। ज़्यादा रिवायत के मुताबिक 27वीं शब को होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रिवायत में ये आता है कि आखिरी 10 रातें जो रमज़ान का आखिरी अशरा होता है उसमें ये सारी रातें जो होती हैं ताक रातें होती हैं, इनमें से कोई भी एक रात हो सकती है लैलतुल कदर की। किसी इंसान को नहीं पता कि लैलतुल कदर कौन सी है, ठीक है। लैलतुल कदर में इबादत के बारे में अगर आप इबादत सुनते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कितनी इबादत करनी पड़ेगी रोज़ रात को, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आई पर्सनली जस्ट डू दैट कि मैं 5 वक्त की नमाज़ तो मैं पढ़ता ही था पूरे रमज़ान में, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस लैलतुल कदर के लिए मैं पूरी तरावियाँ पढ़ता हूँ 20 की 20 जमात के साथ, और उसके अलावा मैं कुरान पाक पढ़ लेता हूँ, तस्बीह करता हूँ, सूरह फातिहा पढ़ लेता हूँ, सूरह इखलास पढ़ लेता हूँ, और ये थोड़ी, और सूरह, अगर आप लोग कोई सूरत या कुरान पाक पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लैलतुल कदर में अगर आप डेली रात को इन आखिरी 10 रातों में आप अगर 3 दफ़ा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, और डेली 3 दफ़ा, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं यार, अगर मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊँ तो कुछ सेकंड लगते हैं, 3 दफ़ा अगर आप पढ़ें, और अगर आपकी वो तीनों 10 दिनों में से कोई भी एक रात लैलतुल कदर की हुई और आप 3 दफ़ा पूरे 10 दिन पढ़ते रहे, तो वो आप, और अगर आप लैलतुल कदर आपको मिल गई
تو وہ ایسا مانا جائے گا کہ آپ پورے سال قرآن پاک 84 ایئرس تک آپ ڈیلی قرآن پاک پڑھتے رہیں، ڈیلی ایک قرآن پاک، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلی 10 طاق راتوں میں تھوڑا صدقہ دیتے رہیں، اور اگر آپ کا یہ صدقہ لیلۃ القدر میں شامل ہو گیا، مطلب کوئی طاق رات میں ایسی کوئی رات ہوگی کہ لیلۃ القدر آپ کو مل گئی، تو ایسا ہوگا کہ آپ 84 ایئرس تک وہ ڈیلی صدقہ دیتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹس اے بگ تھنگ گائز۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو آپ لوگوں کی زندگی کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی اللہ تعالیٰ آسانی نہیں کر سکتا تھا کہ اب تھوڑی سی عبادت کرنی ہے، صرف تھوڑی سی۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں تھیں، اب وہ نہیں آ رہی، میں اس کے ساتھ لگا دوں گا کہ وہ کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بہت زیادہ اتھینٹک سورس سے میں نے نہیں لی، انسٹاگرام وغیرہ سے لی ہے، اور جہاں تک سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اور کچھ تسبیح کرنے کا آتا ہے، تو اور ویسے بھی اللہ کی عبادت میں آتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے لیے مجھے اتھینٹسٹی کے لیے اتنا دور جانا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمارے نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ although دس ٹاکنگ از گیٹنگ لانگ، تو میں سب کچھ لگا لوں گا۔ اور لیلۃ القدر کی ایک دعا ہے، مجھے کیونکہ پرسنلی زبانی نہیں یاد، تو میں نے اپنے وال پیپر پہ لگائی ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی میں اپنا فون دیکھتا ہوں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں، میں دعا بھی یہاں لگا دوں گا لیلۃ القدر کی۔ آپ ڈیلی اگر وہ ان آخری 10 راتوں میں پڑھتے رہیں، کسی بھی طاق رات میں اگر آپ کو لیلۃ القدر مل گئی تو آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئی ہوپ میں نے کوئی چیز مس نہ کی ہو جو میں نے پلان کی تھی، اور جو مجھے مس ہو گیا ایڈیٹنگ کرتے ہوئے مجھے یاد آ جائے گا اور وہ میں یہاں لگا لوں گا۔ سو چلتے ہیں میری روٹین کی طرف۔ تو 12 بج گئے اور 12 سے لے کے 3 تک آئے، مطلب اس سے پہلے میری یہ روٹین نہیں تھی کہ میں 12 سے 3 تک بیٹھ کے پڑھتا تھا، یہ روٹین نہیں تھی۔ اب میں نے 2 دن پہلے شروع کیا ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں 12 سے 3 تک، کیونکہ اس کے علاوہ دن میں اتنا مجھے وہ ٹائم نہیں ملتا، یا اس طرح سے ایک فلو نہیں بنتا پڑھائی کا۔ تو ابھی میں پڑھوں گا، اور میں اپنا فون یہاں پہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ فون میں بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہیں، نوٹیفیکیشنز آتی ہیں، بے شک میں بند بھی کر لوں وائی فائی وغیرہ، تو بار بار دل کرتا ہے انسان کا کہ فون چیک کرو، تو میں اپنا فون دوسرے کمرے میں چارجنگ پہ لگا کے آؤں گا، اور پھر میں آ کے پڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد سحری کے ٹائم پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں اور آپ لوگ ان پہ عمل کریں۔ میرا کام تھا آپ لوگوں تک باتیں پہنچانا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھی ہے، یور لاس، اور اگر آپ ان باتوں کو سن کے ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آئی ہوپ یو گیٹ بینیفٹ بائی دس۔ سو سی یو بائی دا ٹائم آف سحری۔ سو گائز، میں نے اتنا زیادہ پڑھ لیا آج کہ جتنا میں نے پورے رمضان میں نہیں پڑھا۔ 3 گھنٹے اسٹریٹ میں نے اپنا جتنا ہو سکتا تھا اتنا کیا، اور اب آ رہی ہے مجھے بہت سخت نیند، کیونکہ آج میں سویا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد ہم کریں گے سحری کے بعد ہم پڑھیں گے فجر کی نماز، اس کے بعد ہم پڑھیں گے قرآن پاک، اور پھر ہم سو جائیں گے، اور زندگی رہی تو پھر ہم کل دوبارہ ملیں گے اسی روٹین کے ساتھ، کیری آن کریں گے۔ جب تک کے لیے شب بخیر۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ سائے مختار۔ اللہ حافظ۔ سو گائز، صبح ہوگی ہماری، میری شکل نظر نہیں آ رہی۔ تو گائز صبح ہوگی ہماری، اور میں اٹھا تھا اراؤنڈ 1:20، اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی میں نے، اور میں اراؤنڈ 1:10 1:20 1 o'clock اس سے اٹھ جاتا ہوں، بیکاز 1:30 ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بس ظہر سے عصر تک جو میرا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، اس جگہ پہ لیٹ کے فون یوز کرنا ہوتا ہے 2 گھنٹے، اور یا پھر آدھا گھنٹہ جا کے میں نے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یا موسٹ پروبیبلی آئی یوز فون ہیئر، اور پھر اس کے بعد کہ آدھا گھنٹے میں پڑھ لیتا ہوں، اور پھر عصر کی نماز پڑھ کے پھر میں باقی کام کرتا ہوں۔ سو دیٹس آل فار دس ٹائم۔ تو میری ڈیلی روٹین کی یہ ٹائم، اور یہ مجھے نا پردہ جو ہے یہ بند ہی پسند ہے، ابھی شکل نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے۔ سو یا ملتے ہیں آپ کو عصر کے بعد، جب ہم افطاری کی چیزیں بنائیں گے۔ بائے۔ سو گائز، یہ ابھی میں فروٹ چاٹ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے فروٹس آدھے کاٹ کے رکھ دیے ہیں، بناناز کاٹ لیے ہیں، اور یہ میں نے آدھے فروٹس صاف کر کے رکھ دیے ہیں، اور دس از مائی ایپلز، آئی ایم گوئنگ ٹو پیل دیم، اینڈ دس از مائی کیوٹ پیلر، یہ آئی ایم گوئنگ ٹو پیل دیز ایپلز، اور اس کے بعد پھر میں اس میں ڈال دوں گا۔ This is my
نائف جس سے آئی کٹ فروٹ اینڈ دس از مائی کیوٹ پیلر جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. 2 چیزیں ہیں اور یہ سارے فروٹس بھی ہم اس میں کاٹ کے فروٹ چاٹ بنا کے پھر آپ کو ملتے ہیں. تو انٹل دیٹ بائے. سو گائز ابھی ٹائم ہو رہا ہے 6 o'clock اٹس اور 6 بج گئے. میں نے افطاری کی ساری چیزیں بنا لی جو میں نے بنانی ہوتی ہے, فروٹ چاٹ, چنا چاٹ اور پانی. باقی جو چیزیں رہ گی میری ماما بنا دیں گی اینڈ مائی سسٹر ول ہیلپ ہر along. اور میرے پاس جو ٹائم ہے افطاری سے پہلے تک کا اٹس آلموسٹ 40-45 منٹس. تو اس ٹائم پہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹڈی اے بیٹ. تو تھوڑی سی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو افطاری کے بعد ملتے ہیں. سو اکارڈنگ ان مائی روٹین یہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد افطاری کے بیچ میں میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں اور جو تھوڑی سی دیر فون یوز کر لیتا ہوں اور جو افطاری کی چیزیں بنانی ہوتی ہے اس میں میں اپنی مما کی ہیلپ کر لیتا ہوں. سو دیٹس اٹ. تو آپ لوگوں کو ملتے ہیں افطاری کے بعد. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ افطاری کے بعد میری کیا روٹین ہوتی ہے. سو سی یو گائز. سو گائز افطاری بھی ہو گئی ہے اور مغرب کی نماز بھی پڑھ لی تھی اور بیچ میں آپ کو بتانا بھول گیا 7:30 میں آن لائن قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھتا ہوں اور ناؤ اٹس 8:29 اور 8:35 پہ عشاء کی جماعت ہوتی ہے. سو آئی گاٹ گو ٹو دا مسجد اور پھر تراویح بھی پڑھنی ہے اور تراویح پڑھ کے پھر آپ کو واپس آ کے ملتے ہیں. سو دیٹس آل آئی ڈو آفٹر مغرب اور آفٹر افطاری. سو تراویح پڑھ کے واپس آتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ٹل سحری. سو اسٹے کنیکٹیڈ. سی یو آفٹر تراویح. یا بائے. سو گائز میں تراویح پڑھ کے واپس آ گیا ہوں اور اب ٹائم 10 بج رہے ہیں. اٹس 10:05. اٹس 10:05. تو میں تراویح پڑھ کے ابھی واپس آیا ہوں اور اب آگے کا پلان یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں سائیکل چلانے جاؤں گا اور سائیکل چلانے کے بعد around 11 I'm going to sit with my father and my mother for some time to spend time with them as well. اور اس کے بعد پھر 12 بجے سے میں نے پڑھنا شروع کرنا. سو دیٹس آل. اس کے بعد واپس وہی روٹین شروع ہوتی ہے جو آپ نے ویڈیو کے اسٹارٹ سے دیکھی ہے اور دیٹس آل. دیٹس مائی روٹین. اور اس کے بعد میں سائیکل والی کلپ ایڈ کروں گا جو میں سائیکل چلانے جاؤں گا. ایک تھوڑی سی بناؤں گا. بارش ہو رہی ہے, زیادہ نہیں بن سکتی کیونکہ فون اور سائیکل اور پھر بارش مشکل ہو جائے گا. تو تھوڑی سی میں بناؤں گا, میں لگا لوں گا. سو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دس ویڈیو. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. پلیز شیئر دس اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل. اب آئی ایم ورکنگ کنسسٹنٹلی آن مائی ولاگس تاکہ آئی گیٹ مائی چینل مانیٹائزڈ اینڈ آئی ہوپ یو لائک مائی کانٹینٹ. اور اگر کوئی آپ لوگوں کے پاس نیا کانٹینٹ جس طرح کا آپ لوگوں کو چاہیے جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں, پلیز کامنٹ میں مجھے بتائیں. اور میں انسٹاگرام پہ بھی کافی اسٹوریز پہ میں نے وہ سجیشن والا باکس لگایا تھا کہ سجیشن, اس میں بھی کافی اچھی سجیشنز آئی ہوئی ہیں مجھے. آئی ول ٹرائی ٹو میک آل آف دیم. جتنا میرے سے ہو سکے میں آپ لوگوں کے لیے کروں گا. سو تھینک یو سو مچ فار سپورٹ. جتنا بھی آپ لوگ میرے لیے کریں, 50-60 لوگ ہی جو میرے دیکھتے ولاگس, دیٹس آل. مطلب میرے لیے بہت ہے. اینڈ ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.